والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد. بزرگان محترم، آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے ہماری تراویح کے اندر 8واں پارہ پڑھا گیا ہے۔ قرآن تو پورا کا پورا ہی ہدایت نامہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہے۔ آج ہم نے جو سنا ہے اس میں یہ آیت شریفہ بھی ہم نے سنی۔ قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا۔ اس آیت شریفہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 8 باتیں بہت اہم بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ شرک جلی، شرک خفی، اللہ کی ذات و صفات میں بھی کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اپنے اعمال کو بھی خالص اللہ ہی کی رضا مندی کے لیے کیا جائے۔ اس کے اندر اگر ہمارے دل میں ریاکاری پیدا ہو گئی تو اس کو بھی شرک خفی کہا گیا ہے۔ اللہ ہماری ہر قسم کے شرک سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے ہر عبادت کے اندر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ اور نیت دل کے اندر رکھنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو اخلاص عطا فرمائے۔ اس کو ہم اخلاص کہتے ہیں۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس کی بہت تاکید جگہ جگہ قرآن میں آئی ہے۔ نمبر 3، اپنے اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ رزق دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہی سب کو رزق پہنچاتے ہیں۔ نمبر 4، بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ نمبر 5، کسی جان کو کسی کو ہلاک نہ کرو، قتل نہ کرو، مرڈر نہ کرو۔ آج کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر، کس کس طریقے سے لوگوں کو بالکل مکھی اور مچھر کی طرح مار دیا جاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑے بڑے علماء شہید ہو گئے پاکستان وغیرہ کے اندر۔ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کسی کو قتل کرنا بہت سنگین گناہ ہے، بہت سخت گناہ ہے۔ نمبر 6، ناپ اور تول میں پورا پورا انصاف کرو۔ اللہ نے آپ کو تجارت دی ہے، آپ بزنس مین ہیں، تو پورا پورا کسٹمر کو اس کا حق ادا کرو۔ جو بتایا گیا ہے وہی دو، اس میں ذرا برابر بھی کھوٹ نہ ہو، دھوکہ بازی نہ ہو، اور ناپ کے اندر ذرا بھی کمی نہ ہو۔ نمبر 7، بات انصاف کی کہو، چاہے رشتہ دار ہی کا کوئی معاملہ نہ ہو، سچی بات کہو، سچی گواہی دو۔ نمبر 8، قول و قرار پورا کرو، ہاں اللہ سے ہو یا اس کے بندوں سے، بے شک سزا دینے میں اللہ بہت عزیز، بہت زبردست ہے، اور بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا بھی ہے۔ یہ 8 باتیں بہت اہمیت کے ساتھ اس آیت شریفہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد سورہ اعراف، یہ سورہ انعام کا آخری رکوع جو ہے، اس کے اندر قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں خطاب تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری امت کو خطاب ہے کہ اللہ کے سامنے ہمیشہ اس بات کا اظہار کرو کہ اللہ میری نماز ہو، میری عبادتیں ہوں، خود میری پوری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہو۔ آج یہ کتاب کے اندر ایک بزرگ کا ملفوظ پڑھا کہ انسان جب صبح اٹھا کرے تو اس آیت کو پیش نظر رکھے، اور اس آیت کو سامنے رکھ کر اللہ سے وعدہ کرے، عہد کرے کہ اللہ میں وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ میری جتنی عبادتیں آج کی ہوں گی، اس کے بعد کی ہوں گی، میری زندگی کا آج جو بھی عمل ہوگا، میری موت، میری زندگی، سب آپ کے لیے ہے۔ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا مخلوق بندہ ہوں، لہذا میری ہر عبادت اے اللہ آپ کے لیے کر دیجئے، اور آپ رب العالمین ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ روزانہ یہ اخلاص ہم اللہ سے مانگے، انشاءاللہ مانگتے رہنے کی برکت سے اللہ تعالی اخلاص عطا فرما دیں گے۔ اور یاد رہے
مجھ کو بھی اور آپ کو بھی ہمارا عمل کی روح جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اگر اخلاص عمل کے اندر ہے تو وہ روح زندہ ہے، قبول ہے، وہ عمل زندہ ہے اللہ کے یہاں، اور اس کے اندر قبولیت کی شان پیدا ہوتی ہے، اجر و ثواب آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے۔ ورنہ بڑے سے بڑا عمل اس میں اگر ریاکاری، شہرت کا جذبہ، کوئی دنیا کا مفاد، کوئی دنیا کا فائدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اس عبادت کے پیچھے، اس عمل کے پیچھے، تو وہ عمل آخرت کے اعتبار سے کچھ نہیں رہتا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، اور اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو مخلصین میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کے اندر یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اے انسانو، اے آدم کے اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا۔ یہ ہم ڈریس اور کپڑا پہنے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ ہی کا اتارا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا اتارا؟ اس کا جو مٹیریل ہے وہ اللہ نے پیدا فرمایا، بندوں کو سمجھ دی کہ تم کاٹن سے، اس سے، اس سے، اس طریقے کے لباس تیار کرو۔ یہ لباس کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، اس لباس کے ذریعے سے تم ان حصوں کو چھپا سکو جس کا کھولنا برا اور گناہ ہے۔ وریشا، اور یہ لباس تمہاری خوش نمائی کا بھی ذریعہ ہے۔ تو لباس کا دو مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے۔ ایک ہے ستر کا چھپانا، اور یقیناً انسان لباس پہنتا ہے بشرطے کہ تکبر نہ ہو۔ اچھا لباس پہنے، تکبر کے توبہ پہن رہا ہے وہ تو تکبر ہے، لیکن اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر رہا ہے تو یقیناً اچھا لباس ہوتا ہے، تو انسان اس سے خوبصورت اور خوش نمائی کا ذریعہ بھی اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو دو مقصد ہیں لباس کے اس آیت شریفہ کے اندر۔ ستر کا چھپانا، مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا ستر ہے، تو مردوں کے لیے اپنے لباس کے ذریعے سے اس ستر کا چھپانا 24 گھنٹے لازم ہے۔ نماز میں تو ہے فرض، بالکل، نماز کے علاوہ باہر بھی فرض ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں، سمر شروع ہوگا، تو سمر کے زمانے کے اندر ہمارے بہت سے نوجوان یہ کیا کہتے ہیں، 3 کوارٹر اور کیا کیا ہے جو لباس ہوتا ہے ان کا، ران تک کا بعض مرتبہ ہوتا ہے گھٹنے کھلے رہتے ہیں، فٹ بال کے اندر ران کھلے رہتے ہیں، یہ بالکل ناجائز حرام ہے۔ مردوں کو بھی چاہے ونٹر ہو کہ چاہے سمر ہو، گھٹنوں کے نیچے تک کا لباس پہننا فرض ہے۔ یہ لباس پہننا جس سے ستر چھپا سکے فرض ہے، ضروری ہے، کھولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور عورت کا تو پورا جسم ستر ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے نیچے تک۔ چہرہ اگرچہ ستر میں شامل نہیں، نماز کے اعتبار سے، وہ نماز میں چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے، لیکن دوسرا جو ایک مسئلہ ہے حجاب کا، حجاب بھی ضروری ہے، باقاعدہ اس کا بھی قرآن پاک میں حکم ہے، اور اس حجاب کے لیے بھی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو وہ عورت جب باہر نکلتی ہے تو چہرے کا چھپانا حجاب کی وجہ سے ضروری ہے، تاکہ فتنہ نہ ہو، خود بھی گناہ میں مبتلا نہ ہو، دوسرے بھی اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ لہذا عورتوں کے حق میں بھی لباس کا مقصد اپنے پورے ستر کو چھپانا ہے، سر کے بال سے لے کر پیر کے نیچے تک، یعنی بالکل ٹخنوں سے نیچے تک، پورا ٹخنوں تک، تو یہ ان کا مقصد ہے۔ لہذا عورتیں اگر ایسا لباس پہنی ہوئی ہیں باہر، خاص کر دنیا میں، باہر کی ماحول میں، کہ ان کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، پنڈلی کھلی ہوئی ہے، یہ جو آج کل کی ٹائس ہے، ٹائس بالکل ٹائٹ، اس کی وجہ سے پورا لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ معلوم ہوتی ہے، بلکہ بعد میں ٹائس اتنی باریک ہوتی ہے کہ ہمارے پیروں پر ہوتا ہے مگر اندر سے چھلکتا ہے بدن کا حصہ۔ تو عورتوں کو اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندگی فانی ہے، آخرت کی زندگی باقی ہے، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ خلقت دنیا لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ پوری دنیا اور یہ لباس اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا لباس ہم پہنیں اور پھر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں۔ لباس کا جو مقصد ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ستر کا چھپانا۔ اب لباس ہم نے پہنا، اللہ کی نعمت استعمال کیا، اچھے سے اچھا کپڑا پہنا، مگر ستر ہی کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، جسم کا پنڈلی کھلی ہوئی ہے، ہمارے بازو کھلے ہوئے ہیں، اس قسم کا ہاف آستین کا لباس پہن رکھا ہے، سب کلائیاں کھلی ہوئی ہیں اور لوگوں کی نظر اس پر پڑ رہی ہیں، تو مرسوات کو بھی اس لباس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے، بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لباس اللہ نے دیا ہے، کپڑے اللہ نے دیے ہیں، زینت کی چیز بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے، تو حدود شریعہ کا ہم کو پورا خیال کرنا چاہیے، یہ قرآن کی ہدایت ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وہ لباس التقویٰ ذالک خیر، ایک لباس تو وہ ہے جو تمہارے ظاہر کو چھپاتا ہے، تمہارے صدر کو چھپاتا ہے، باقی ایک ہے تقوی کا لباس،
جو تمہارے روح کو چھپاتا ہے، جو تمہارے روح کو پاکیزہ بناتا ہے۔ ظاہر کے لباس بہت اچھا پہن لیا ہم نے، ماشاء اللہ پورا صدر چھپا ہوا ہے، لیکن روح ناپاک ہے، روح کے اندر گناہوں کے اثرات ہیں، گناہوں کی وجہ سے روح ناپاک ہو چکی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ظاہر کو بھی پاک کرو، ظاہر کے ستر کو بھی چھپاؤ، اور تمہاری روح کو چھپانے کے لیے، اس کو پاکیزہ بنانے کے لیے تقوی کا لباس پہنو۔ اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، یہ تقوی کا لباس تمہارے ساتھ قبر میں بھی رہے گا اور حشر کے اندر بھی رہے گا، اور یہ تقوی کا لباس تمہارے لیے انشاءاللہ جنت میں پہنچنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ظاہری لباس بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور باطنی لباس، تقوی والا لباس یہ بھی ضروری ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی آیات میں سے ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ پھر اسی رکوع کے اندر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے بنی آدم، تم اپنی زینت لے لیا کرو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت۔ بس یہ آیت شریفہ وہ آیت شریفہ ہے جس سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ نماز میں تو ستر کا چھپانا بالکل فرض ہے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ ماشاءاللہ مستورات ہم دیکھتے ہیں جب نماز پڑھتی ہیں تو پورا ستر ان کا چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جس طرح نماز میں عورتوں کے لیے ستر کا چھپانا ضروری ہے، باہر کی زندگی میں بھی ضروری ہے۔ نماز میں البتہ مسائل کے اعتبار سے اور زیادہ اہمیت ہے کہ نماز کے اندر کا ستر کھل جائے گا اور چوتھائی ستر کھلا رہے، اور 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بقدر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر کھل جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز کا لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا نماز کے اندر مستورات کے لیے بھی سر سے پیر تک ایسا لباس پہننا ضروری ہے، ان کا جو خمار ہو، دوپٹہ اوڑھنی، وہ بھی اتنی باریک نہ ہو، ململ کی یا ریشم کی، کہ جس کی وجہ سے بال نظر آتے ہوں، ذرا ان کا خمار موٹا کپڑا ہو کہ بال چھپے رہیں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے۔ تو بہرحال باہر کی زندگی میں بھی نماز کے علاوہ میں بھی ستر کا چھپانا ضروری ہے، اور نماز میں ستر کا چھپانا تو بہت ضروری ہے۔ نماز میں ستر کھل جانے سے خالی گناہ نہیں بلکہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، نماز کا لوٹانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ عند کل مسجد، یہاں مسجد سے مراد نماز ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد اعراف ہے، جنت اور جہنم کا مذاکرے ہیں، باقاعدہ جنت اور جہنم والوں کے آپس میں باتیں ہوں گی، کتنی دور ہے جنت اور جہنم، لیکن جنت والے اہل جہنم سے کہیں گے یا ونادى اصحاب الجنت یا اصحاب النار، جنتی دوزخ والوں کو پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تحقیق کہ ہم نے تو وہ تمام نعمتیں پالی جس کا ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور بالکل سچا وعدہ کیا تھا۔ جنت کے اندر راحت ہی راحت ہے، نعمت ہی نعمت ہے، حتیٰ کہ وہاں دل کے اوپر جو دنیا میں ملینوں بلینوں کو بھی ظاہری تمام نعمتوں کے باوجود دل میں غم چھایا ہوا ہے، دل کے اندر پرابلم ہے، وہاں یہ بھی نہیں ہوگا۔ دل میں نہ کوئی حزن ہوگا، نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی پرابلم ہوگا، نہ کوئی ٹینشن ہوگا، راحت ہی راحت کی جگہ جنت ہے۔ تو ہم نے تو سب نعمتیں پا لی۔ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا تم نے بھی اس وعدے کو برحق پا لیا جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا؟ تم سے کہا گیا تھا کہ شرک مت کرو، گناہ مت کرو، ورنہ اس کے نتیجے میں جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم کے اندر یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے۔ جہنم بھی کہیں گے ہاں بھائی ہاں، قالوا نعم، دنیا میں تو ہم کسی کی سنتے نہیں تھے، مگر یہاں تو خود پڑے ہوئے ہیں، آپ خود جہنم کے اندر پڑے ہوئے، تو کیا انکار کریں گے بیٹھ کر؟ تو کہیں گے ہاں بھائی، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اللہ پاک جہنم میں جانے سے ہم سب کو بچائے۔ تو یقیناً اعمال صالحہ انشاءاللہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گے، اور یہ شرک اور کفر ہے، گناہ کبیرہ، تو توبہ نہ کی ہو اور اسی گناہوں کے ساتھ ہم چلے گئے، اللہ معاف کرے تو انشاءاللہ وہاں بھی اللہ کی طرف سے معافی کی شکل بن سکتی ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے ماتحت ہوگا۔ اللہ چاہیں گے تو ان گناہوں کے نتیجے میں جہنم میں بھی داخل کر سکتے ہیں، اللہ کی قدرت میں ہے۔ لہذا جہنم میں پہنچانے والے جتنے گناہ کبیرہ ہیں، جتنے بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ ان تمام نافرمانیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اس درمیان ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالمین کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، الذین یصدون عن سبیل اللہ، جو دنیا میں اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ آج مشرکین کیا کیا کر رہے ہیں، کیا کیا رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، اسلام میں داخل ہونے کے لیے بھی کیا کیا پریشانیاں دنیا میں لوگوں کو پیش آتی ہے۔ دنیا کے اندر یہ سب دھندے ہو رہے ہیں، ورنہ جہنم میں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، چاہے جس عمل سے بھی ہو، یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک ثابت ہوا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے راستے میں کجی پایا کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کے منکر تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح ایمان کامل عطا فرمائے۔
اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، وہ اعمال نصیب فرمائے کہ جس کی برکت سے اللہ کی رحمت ہماری طرف قیامت میں متوجہ ہو جائے، اور اللہ پاک ہمارے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں اور نسلوں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے تمام اساتذہ مشائخ کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں پوری انسانیت کو اللہ ہدایت دے دے، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرما دے، اور جہنم میں پہنچانے والے جتنے گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ، اللہ کی نافرمانیاں ہے، اللہ ان تمام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔